السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی پاکستان کی پہلی آئی مسٹ سے، کیونکہ شی از کوائٹ ینگ، پہلی ینگسٹ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں. میں 7 سال کی ایج میں انہوں نے اپنی پہلی ریسائکلنگ کی تھی، اور نہ صرف یہ کہ اپنی سوچ اور مشن کو انہوں نے اپنی حد تک نہیں رکھا. آج جو دنیا بات کری کلائمیٹ چینج کی، تو انہوں نے ماشاءاللہ سے کافی کام بھی کیا ہے. انہوں نے اسپیشلی ارتھ وارریئرس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، فاؤنڈر بھی ہے. اس کی مشن کے تحت جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکولس میں جاتی ہیں، بچوں کو اویئرنیس بھی دیتی ہیں، ورک شاپ بھی کراتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی نمائندگی ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل فورم پہ بھی جا کے کرتی ہیں، ڈفرینٹ کانفرنس میں جاتی ہیں، بات کرتی ہیں کلائمیٹ چینج کی. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی میں بات کر رہی ہوں. میں آئی فیل لائک یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری یوتھ میں، ہمارے بچوں میں ایسی ینگسٹرز موجود ہیں. میں بات کر رہی ہوں ایمان دانش خان کی. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایمان دانش خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ایمان، کیسی ہیں؟ I'm fine, thank you. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل مزے میں ہوں، اور آپ سے ڈیفینیٹلی آف دا ریکارڈ بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے پوچھی، اور مجھے اچھا بھی لگا کیونکہ ماشاءاللہ اتنا زبردست آپ کلائمیٹ پہ کام کر رہی ہیں. اور مجھے تو لگا کہ شاید کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کی بات آتی تو میں نے سوچا کہ بھائی بڑی کوئی ہوں گی، سینئر ہوں گی، کافی ایکسپیرینس ان دیٹ سینس کہ کافی آپ جو ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. اتنی چھوٹی ہیں، اتنا بڑا کام کر رہی ہیں، کیا ذہن میں تھا؟ اور یو فیل لائک کیونکہ کافی چیلنجنگ کام ہے، تو کہاں اپنے سفر کو لے کے چل رہی ہیں آپ؟ Well, thank you first of all شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. میرا نام ایمان دانش خان ہے اور میں ارتھ وارریئرس کی فاؤنڈر ہوں. بیسکلی میں کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ اویئرنیس میں کیوں آئی بیکاز مجھے ہر وقت انوائرمنٹ بہت اچھا لگتا تھا. جب سے میں چھوٹی تھی میں پاکستان بہت ٹریول کرتی تھی نارتھ میں، اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا. لیکن پھر میں نے دیکھا تھا کہ بہت چینج ہو رہا تھا ہمارا انوائرمنٹ. بہت گرمی ہو رہی تھی، ہیٹ اسٹروکس آ رہے تھے، اور بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا لائک گوگل پہ، اور میں نے اپنی امی ابو سے پوچھا تھا. تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. کیونکہ میں اس لیے بھی حیران ہوں کہ 7-8 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کی سوچ ذرا الگ ہوتی ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو میں اس لحاظ سے بھی ہوں کہ خدا نے کسی سے جب کام لینا ہوتا ہے اس طرف دھیان آ جاتا ہے. That's true, yeah. ہاں تو دین لائک میں نے جب کلائمیٹ چینج کے بارے میں سنا تھا دین آئی واز لائک کہ مجھے تو کچھ کرنا ہے بیکاز لائک وی اونلی ہیو ون پلانٹ. ہمارے ایک ہی گھر ہے، وہ ارتھ ہے. ہم مارس میں جا کے نہیں رہ سکتے ہیں نو میٹر واٹ پیپل سے. تو پھر آئی واز لائک کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ارتھ کے لیے. تو پھر میں بہت چھوٹی تھی لیکن آئی واز لائک کہ مجھے کچھ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو میں اپنے فادر کی ورک شاپ میں گئی تھی، چھوٹی سی ہوم ورک شاپ تھی. تو میں نے ووڈ کو ریسائیکل کرنا شروع کیا تھا. اب میری امی انٹیریئر ڈیزائنر تھیں، تو جب کارو ہوتا تھا نا ووڈ فرنیچر بنانے کے لیے، تو پھر میں کلیکٹ کرتی تھی ووڈ، اس کے اوپر پینٹ کرتی تھی. آئی ریئلی لائکڈ پینٹنگ، اور میں اس پہ چیزیں لکھتی تھی اور میگنیٹ ان کے چپکاتی تھی گلو سے، اور پھر میں فریج میگنیٹس بناتی تھی. اور پھر جو بھی میں کر سکتی تھی نا ریسائکلنگ سے، بہت ساری یوٹیوب ویڈیوز تھیں لائک ریسائکلنگ سے، لائک ود پلاسٹک بوٹلس اینڈ ایوری تھنگ. تو میں نے وہاں سے ریسائکلنگ اسٹارٹ کیا تھا ٹو ڈو سم تھنگ لٹل. اینڈ دین لیٹر آئی وینٹ ٹو ایک اسپیس تھی کلائمیٹ لانچ پیڈ. تو وہاں پہ بیسکلی ارتھ وارریئرس کا آئیڈیا بورن ہوا تھا. ایٹ دا ٹائم آئی واز ویری ینگ، اور مائی ہیڈ واز آل اوور دا اسپیس کہ لائک میں یہ بھی کروں گی، میں وہ بھی کروں گی. لیکن میرے مینٹور جو تھے انہوں نے بولا تھا کہ ایک چیز پہ آپ کو فوکس کرنا. مینٹور کون ہے آپ کے؟ وہاں پہ آئی ہیڈ 2 mentors ایکچولی، ہیرا وجاہت اینڈ فرانس نوٹا دے ور پارٹ آف کلائمیٹ لانچ پیڈ. تو انہوں نے بتایا تھا کہ یو نیڈ ٹو فوکس آن ون تھنگ. So that's when I chose dolls and education. So basically because education is our most powerful tool, اس لیے if we don't know about a subject ہم اس کے اوپر ایکٹ نہیں کر سکتے. It's the same with climate change. If we don't know about climate change, about climate science, we can't make policies and we can't teach people. So that's why I decided to start Earth Warriors. اچھا، ارتھ وارریئرس آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ اس کی ٹیم کتنی بڑی ہے، کس طرح سے اویئرنیس دی جاتی ہے، کس طرح سے کام کرتے ہیں. کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کیونکہ آپ نے بلوچستان جا کے بھی اس کلائمیٹ کے حوالے سے کام کیا ہے. ہماری ایک ٹیم ہے کنسسٹ آف موسٹلی ویمن. تو بہت ساری لوکل ویمن ہیں جو بیسکلی ہماری ڈال جو ہے میسکاٹ فضا،
वो उनको मनाती है like hand stitch. फिज़ा बेसिकली अर्थ वॉरियर्स की मैस्कॉट है. अर्थ वॉरियर्स एक फ्री यूज़ क्लाइमेट एजुकेशन पोर्टल है जो बच्चों को माहौलियाती तब्दीली के बारे में बताता है और अवेयरनेस देता है बेसिकली. So it's the mascot and she tells children about climate change through storytelling. And my team also consists of various scientists from various different backgrounds. हमारी एक बहुत wide range में earth warriors है. हमारे बहुत सारे chapters हैं. For example, in Pakistan, the Caribbean region, UAE, Philippines, Germany, etc. So we have a group of advisors as well, consisting of Hira Wajahat, who was also my mentor, Climate Launchpad में, Ashley Lashley from the Ashley Lashley Foundation in the Caribbean region, and Maria Iruj, who is a professor at the University of Abu Dhabi. So that's my team. अच्छा, मुझे ये बताएं ईमान, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो मार्शल एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर है, नॉट सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती हैं, कॉन्फ्रेंस में भी जाती हैं, फिर वहाँ पे आपकी जो है वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात रही थी. तो मुझे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह से मुलाकात रही थी, और वो जो एक्सपीरियंसेस हैं कॉन्फ्रेंस में जाना, डेफिनेटली पाकिस्तान तो ज़्यादा इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज से, तो वहाँ पे आप जैसे अगर आप लोग डेफिनेटली आप यूथ में आते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, इस इशू को हाईलाइट करेंगे, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है. जी, तो मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस जाती हूँ इंटरनेशनली. मेरी फर्स्ट एवर कॉप जो थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो एनुअली होता है, इट वाज कॉप 28 दुबई में जो हुआ था. तो इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपोजर. और जो रिसेंटली लास्ट कॉप हुई थी, कॉप 29 अज़रबैजान, मेरे प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी. तो इट वाज अ वेरी ब्रीफ इंटरेक्शन, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी बात की थी about. वज़ीर आज़म साहब की आपकी वो जो है फ़िज़ा से मुलाकात रही थी या नहीं रही? जी रही थी. बिफोर कॉप जब स्टार्ट होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर्स या शेख वो लाइक स्पीच देते हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज इन देयर कंट्रीज़. तो वज़ीर आज़म साहब की जो स्पीच थी वो बहुत अच्छी थी एक्चुअली, हाईलाइटिंग के इम्पैक्ट्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के ऊपर. और जो मैं देखती हूँ बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ या लीडर्स के साथ इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो बहुत ज़्यादा शुगर कोट करते हैं अपने क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को, और लाइक जो इम्पैक्ट्स हैं, बिकॉज इट समवट सीम्स लाइक वो स्केर्ड हैं बताने के लिए. लेकिन वी नीड, अब हमें वर्ल्ड लीडर्स जो है ना, मेन पोल्यूटर्स जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना, तो हमें अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा इनको. तो फिर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लाइक उन्होंने बताया था कि वी आर नंबर 4 एज पर द क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स एंड दिस इज़ टू बी टेकन सीरियसली. एंड वो मुझे स्पीच बहुत अच्छी लगी थी. सो एज ही वाज वॉकिंग आउट आई हैड द चांस टू एक्चुअली मीट हिम. In conference of parties, एक चीज़ होती है, like I go as a youth representing country from the global south. वैसे बहुत बात होती है in the conference of parties, youth involvement की. Youth is not only the future but the present. We're doing this all for our youth. But sometimes जो COP में लगता है कि बहुत tokenism है ये. बस जैसे यूथ और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ एक चेक बॉक्स हैं PR के लिए, तो बहुत ज़्यादा हम यूथ को वो सुनते नहीं हैं. लाइक एट द बिग नेगोशिएशन टेबल जो एक्चुअली कॉप होती है, देयर आर मेनी साइड इवेंट्स कॉप में, कंट्री पवेलियंस के अंदर में, NGO पवेलियंस के अंदर में, वहाँ पे यूथ बहुत काम करता है. देयर आर होल सेगमेंट्स, डेज फॉर यूथ, स्पेशली इन COP 28. लेकिन एट द रियल टेबल द नेगोशिएशंस, यूथ का बेरली से होता है. एक सेगमेंट होता है बस, आई थिंक यंगों का, लेकिन वो भी बहुत शेरी पिक्ड होता है एंड लाइक वेरी हैंड क्राफ्टेड. सो लाइक नॉट टू ऑफेंड द वर्ल्ड लीडर्स, डेयर आई से. अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह ईमान, मैं आपकी देख रही थी कि आप अब इतनी छोटी सी एज, अभी भी आप बड़ी इतनी नहीं हुई हैं. मैं अगर आपके इस काम के हवाले से देखती हूँ तो मुझे ये जानना है कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं. माशाल्लाह, अगर आपका स्टार्ट इतना ज़बरदस्त अमेजिंग है, तो आगे फिर किस तरह से चीज़ों को आप लेके चलेंगी? क्या आपका विजन है, क्या आपके प्लान्स हैं जो स्टिल दैट्स इन द पाइपलाइन? My vision basically is to provide climate education to as many children as I can, like especially जो लोग सबसे ज़्यादा affect
ہوئے کلائمیٹ چینج سے. ابھی میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, میں نے بہت سارے سٹیز میں سیٹ اپ کیا ہے پاکستان میں, لائک نلتر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, بارشوار میں ابھی گئی تھی جسٹ a few weeks ago, اور مدین میں, اینڈ آلسو ان مبارک ولیج ان بلوچستان. لیکن آئی وانٹ ٹو ایکسپینڈ ٹو ادر پلیسز جیسے سر پاکر ہے, اور ادر کنٹریز میں بھی جو افیکٹڈ ہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں, ٹو ہوپ فلی میک اے ڈفرینس. کیونکہ آپ نے سوات کا آپ کا تعلق ہے نا, اور آپ نے خود بھی آپ نے کہا کہ وہ میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے دیکھا کہ چینج کس طرح سے آیا میری جگہ پہ, میرے شہر میں, میرے لوگوں میں. تو مجھے یہ جاننا ہے کیونکہ آپ نے ایک جگہ اپنے اسی ایکسپیرینس کو شیئر کیا تھا کہ وہیں سے میری ایک تھاٹ آئی کہ بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے, پلانٹ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. تو مجھے اب یہ بتائیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو اہم ذمہ داری آپ کی ان جگہوں کی لوگوں کی ہوتی ہے جہاں سے آپ نے وہ اسٹارٹ بھی کیا تھا. تو اب کوئی چینج کوئی آیا ہے سوات میں اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ آپ نے اس کا انیشیٹو لے لیا ہے, تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چینج آ چکا ہے؟ کیونکہ سوات میں زیادہ لوگ چینج نہیں کر رہے ہیں, لیکن آف کورس اوور نائٹ چینج ہو نہیں سکتا ہے, لیکن دیٹس سم تھنگ آئی آلسو وانٹ ٹو میڈیکیٹ, لائک ہیو این امپیکٹ آن کہ ان کے مائنڈ سیٹ بھی چینج کرو تھوڑا بہت. سو اچھا مجھے ڈال کے حوالے سے بتائیں. ڈیفینیٹلی میں دیکھ رہی تھی بڑی اچھا, آپ تو ایک تو نام آپ نے بتایا, میں نے کہا اس کا نام کیوں رکھا فضا. ہاں, تو آپ نے بتایا کہ بھائی یہ تو ہم نے اس لحاظ سے جو میری تھاٹ تھی, تو میں چاہوں گی وہ بھی آپ بتائیں کہ کیا وجہ. پھر میں نے ایک اور اس میں سوال کیا, میں نے کہا صرف گرلس کے لیے ڈالس آپ نے رکھی ہیں, واٹ اباؤٹ بوائز؟ well فضا جیسے یو نو لائک اٹ مینز انوائرمنٹ اردو میں نا, تو اس لیے میں نے اس کا نام رکھا تھا. ویسے کتنی بڑی ہو گئی ہے فضا کے آئیڈیا آیا تھا when I was about 7 or 8 years old, so she's quite old now. So it's been a few years since میں نے فضا کو لانچ کیا ہے. بٹ فضا کا آئیڈیا آیا تھا جب میں کلائمیٹ لانچ پیڈ میں تھی. میں نے ایک دیکھا تھا امیج گوگل پہ یا سم ویئر آن دی انٹرنیٹ, ایک ہرمٹ کریب تھا. ہرمٹ کریبس بیسکلی ایسے اینیملز ہوتے ہیں کہ وہ ایک گھر نہیں رکھتے ہیں, وہ ہر وقت چینج ہوتے ہیں. جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں نا, وہ ڈفرینٹ ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں, لائک شیلس کے اندر, ڈیڈ کورلس کے اندر ایٹسیٹرا. تو ایک ہرمٹ کریب ایک ڈال کے ہیڈ میں چلا گیا تھا, لائک ایک نیچے ہوتا ہے نا, لائک نیئر دا نیک, تو وہ اندر چلا گیا تھا, لیکن it couldn't get out and it suffocated and died, and it was of course because of the plastic. So I was like, اس لیے میں ڈال سے کھیلتی تھی of course. So I was like there has to be an alternative, so اس لیے میں نے فضا کو بنائی تھی. But there is a friend of Fiza, his name is Ali, named after the famous mountaineer, and she has a lot of friends. Fiza, there's Nora, there's Ahmed, Ali, etc. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ جس طرح سے آپ نے آئی مسٹ سے کہ ابھی آپ اتنی چھوٹی سی ہیں, میں چھوٹی اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اس ایج گروپ میں لوگوں کا کچھ انٹرسٹ کہیں اور ہی ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی گرلس کا چیزوں کو رکھتے ہوئے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اٹس سارٹ آف اے بزنس, کیونکہ اس سے جو ہے آپ کو اپنے فنڈس بھی ریکوائرڈ ہوتے ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسی ورک شاپس اویئرنیس. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے آغاز اپنی مدد آپ کے تحت کیا تھا؟ Well, in my business, I don't really wait for funding. My mother, she's a businesswoman, and she said that you shouldn't wait for grants. میں نے دیکھا ہے بہت سارے climate startups, وہ بہت grants کا wait کرتے ہیں, like support کا wait کرتے ہیں, and eventually it's not a business anymore if you're just relying on grants. So it's currently self-funded, like through the sale of Fiza, and also through events, like we've collaborated with many companies like the Dhabian Group and Adnec. So I'm right now self-funded and also VC backed by Shark Tank Pakistan. اچھا مجھے بتائیں ایمان, کیونکہ اب مجھے یہ جاننا ہے آپ کی نارمل لائف کے بارے میں. میری نارمل لائف کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی اسٹڈیز بھی ہے, آپ خود پڑھ بھی رہی ہوں گی, کس طرح سے مینیج کرتی ہیں, اور پھر آپ کی ٹریولنگ بھی رہتی ہے, کس طرح سے مشکل نہیں ہو جاتا؟ نہیں, اچھا میں ہوم اسکولر ہوں, تو میرے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ باؤنڈ رہتے ہیں کہ اسکول کی چھٹیاں اور اسکول کے ٹائمنگز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن میں ہوم اسکولر ہوں اور میں 11th گریڈ میں ہوں, تو میں ایس سی ٹی پریپ کر رہی ہوں ابھی. سو میں یونیورسٹی جاؤں گی a few سال میں, انشاءاللہ. یا سو
Normally it's very easy homeschooling میں جگل کرنا, تو there is a time slot for studies اور میرا چیز, اور میں ایک اسکول کے ساتھ affiliated ہوں, کلون لارا نارتھ امریکہ میں, وہ ابھی مشیگن میں. تو بیسکلی میرا جو کریڈٹ اسکور ہوتا ہے فار امیریکن ڈپلوما, تو میں جو کام کرتی ہوں فار ایگزامپل گوئنگ ٹو کاپ, وہ میرا ایک پورا اسٹڈی ہوتا ہے. تو میں اسی روڈ پہ جا رہی ہوں, لائک فار مائی ڈگری مجھے انوائرمنٹل سائنس کرنا ہے, تو گوئنگ ٹو کاپ اور یہ سارے ایونٹس نا, اٹس پارٹ آف مائی لرننگ, سو بہت فلیکسیبل ہے بیکاز آئی ایم ہوم اسکولر. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ اس سفر میں, اس جرنی میں کن لوگوں کا بہت زیادہ آپ کا ساتھ رہا؟ آپ کی مدر سے تو میں مل چکی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ایسے کون سے ہیں جنہوں نے آپ کو بڑا سپورٹ بھی کیا اینڈ یو فیل لائک کہ ان کا نام لینا بڑا ضروری ہے؟ ویل فرسٹ آف آل, جیسے آپ نے بولا مائی مدر اور مائی فادر, انہوں نے بہت میرا اسٹارٹ سے ہی, اس لیے آئی واز اے ویری کیوریس چائلڈ, تو پھر جو بھی میرے پاس کوشچنس تھے انہوں نے جواب دیا تھا, اور پھر دیٹ وہ میرے کوشچن آنسر سے ارتھ واریئرز واز بورن. اور میرے مینٹورز جو ہیں مس ہیرا وجاہت کلائمیٹ لانچ پیڈ میں, اینڈ میں نے اسٹارٹ کیا تھا ارتھ واریئرز یہاں پہ ہی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی, این آئی سی کراچی. تو این آئی سی کراچیز ڈائریکٹر ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز دا پروجیکٹ مینیجر, انہوں نے میرا بہت ہیلپ کیا تھا, مسٹر افسر حسین, ہی ہیلپ می اے لاٹ, اور ابھی تک وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. سر ہمارے جو ویورس ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اسپیشلی جو ینگ پیپل ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ مجھے بہت ہو رہا تھا کہ میں بہت چھوٹی ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں, لائک کلائمیٹ اتنے بڑی ٹاپک کے بارے میں, لائک پہلے بہت کلائمیٹ انگزائٹی ہو رہی تھی, لائک اینڈ آف دا ورلڈ, ہم کیا کر سکتے ہیں, ایوری تھنگز گون ٹو ویسٹ. لیکن جو بھی آپ کر سکتے ہیں اٹ ول میک اے بگ ڈفرینس, دی ڈومینو افیکٹ. اگر آپ ڈومینو کو بالکل ایسے کرتے ہیں, دا ہول ٹاور گیٹس ٹاپلڈ اوور. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاپل اوور اینی ٹاورز, لیکن جو بھی آپ کریں اٹ میکس اے بگ ڈفرینس. تھینک یو ایمان, آپ نے پیغام بہت اچھا دیا, اور ڈیفینیٹلی وی وش یو گڈ لک, اور ہم چاہیں گے, میں تو آپ نے کہا نا جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے, اور ہم بات تو کرتے کلائمیٹ چینج پہ, لیکن باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمیں پریکٹیکلی چیزوں کو کرنا ہے, تو یہ چیز آسان ہوگی. تھینک یو ایمان, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, وی وش یو گڈ لک, اور ہم ڈائریکٹر صاحب سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. جی ناظرین, این آئی سی کراچی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اصفر حسین صاحب, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈائریکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ماشاء اللہ آپ جو ہے اس مشن کو, ہمارے بچوں کو, یوتھ کو, ایمان کو جتنا سپورٹ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہم تو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیں, جو این آئی سیز ہیں, یہ گورنمنٹ کا گفٹ ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان, اور جو یہ ایمرجنگ انٹرپرینیورز یا جنہیں ہم اسٹارٹ اپس کہتے ہیں, وہ لوگ جو نیا کاروبار اسٹارٹ کر رہے ہیں, شروع کر رہے ہیں, ان کے لیے تحفہ ہے یہ حکومت کا. اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس میں حکومت پاکستان ان انکیوبیشن سینٹرز کو, این آئی سیز کو فنڈ کرتی ہے. ایمان کا اور ہمارا ساتھ تقریباً اب 6 سے 7 سال پرانا ہو گیا ہے, اور ابھی بھی یہ بچی ہے, اس وقت یہ اور چھوٹی بچی تھی. اس بچی کا پیشن ہے بزنس پروموٹ کرنا, کلائمیٹ اویئرنیس دینا. تو ایک بچی جو بزنس انٹرپرائز کا سوچ رہی ہے, جو ملک میں معیشت کی بہتری کا سوچ رہی ہے, جو بچی کلائمیٹ چینج جیسے بڑے ایشو کو ٹیکل کر رہی ہے, آئی مین یہ تو میری جاب کا بھی تقاضا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹلی ہمارا جو کام ہے کہ ہمیں ٹیلنٹ پک کرنا ہے, اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا ہے, راستے بنانا. مجھے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آیا ہے. ٹرسٹ بھی ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہمارے تو سبھی بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ٹرسٹ فیکٹر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ جو ہے بزنس کے لحاظ سے بھی, آپ نے کہا کہ اپنے کام کے لحاظ سے بھی کریڈیبلٹی کی بھی بات آ جاتی ہے اس میں, تو وہاں پہ کس طرح سے آپ کو وہ چیز نظر آئی یا فیل کیا آپ نے؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا جب یہ پچنگ کمپٹیشنز ہم انہیں کہتے ہیں, جو پریزنٹیشن کہتے ہیں, کہ کس طرح یہاں سلیکشن ہوتا ہے, تو جب اس کا سلیکشن ہو رہا تھا ایمان کا, جو میں آج بھی اس بات پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ شی از ون آف دا بیسٹ پریزنٹرز. آپ اس کا کانفیڈنس دیکھیں, اس کی بلیف دیکھیں, یقین دیکھیں, جو یہ کہہ رہی ہے اس میں کتنی اس کا یقین کے ساتھ یہ کہتی ہے اور اس میں عمل کرتی ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا 5-6 سال پہلے بھی. جو 30 سال کا انٹرپرینیور, 25 سال کا انٹرپرینیور, 40 سال کا انٹرپرینیور 5 منٹ کے اندر اپنی سٹوری نہیں بتا سکا, وہ اس وقت ایمان میرے خیال سے اس وقت 10 سال کی تھی جب ہم سے انٹریکٹ کیا, یا اس سے بھی چھوٹی تھی, 9 سال کی تھی.
وہ جو کانفیڈنس ہم نے دیکھا نا, ہمیں پتا تھا کہ یہ بلیو کرتی ہے اس پہ جو کرنا چاہ رہی ہے, اور ماشاء اللہ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نہ صرف ہماری ایکسپیکٹیشن, اپنی مدر کی, اپنی فیملی کی, اور امپورٹنٹلی پاکستان کی ایکسپیکٹیشن, آپ دیکھیں گلوبلی ریکگنائز ہے, ایک بچوں کی لیڈر ہے, ایک ایکٹیوسٹ ہے, ہمارا فخر ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ لینگویج بیریئر بھی آ جاتا ہے, کیونکہ آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں, وہ کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے, وہ کمیونیکیشن اسکل, وہ لینگویج چاہیے ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ انگریزی بہترین انگریزی بولتی ہے, انٹرنیشنلی سمجھتی ہے, جانتی ہے, سارے اسٹیج کو سمجھتی ہے, ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ ایسے والدین جنہوں نے ان کی تربیت کی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جن کو ابھی سے پتہ ہے کہ ان کا کیا ایم ہے اور بہتری کا کام کرنا. بالکل. تو ڈائریکٹر صاحب, میں نے کہا نا کہ آج آپ ہمیں مل گئے ہیں, تو میں چاہوں گی یہ جو بہتری ہے نہ صرف ایمان, باقی جو دیگر ینگسٹرز ہیں, یوتھ کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں, ہمارے لیے تو اہم یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ حکومت نے ایک بہت بڑا انیشیٹو فنڈ کیا ہوا ہے, اور ہمارا ابھی ایک کوہورٹ بھی لانچ ہو رہا ہے جو NICKarachi.com پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. ہم بالکل بلا معاوضہ سب کو ایک سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کے, اور نئے انٹرپرینیورس کی مدد بھی کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ادھر NIC میں اور پورے پاکستان میں NIC انیشیٹو ہے, جو NIC میں آتا ہے اس کو فائدہ ملتا ہے اس سے, کیونکہ اس کو ایک فری اسپیس ملتی ہے, مینٹورشپ ملتی ہے, ٹریننگ ملتی ہے, نیشنل انٹرنیشنل کمپٹیشن میں رسائی ملتی ہے, سرمایہ کاروں کی, سرمایہ داروں کی ایک یہاں پہ ایک نیٹ ورک ہے جس سے ان کو فائدہ ملتا ہے. تو یہ سب بلا معاوضہ ہوتا ہے اور حکومت کے تعاون سے ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. آپ NIC اگر کراچی میں ہیں تو NIC کراچی آئیں, یا کسی اور بڑے شہر میں, تو 8 NICs ہیں پورے پاکستان میں, اور MOITT وفاق کا ادارہ ہے, حکومت کا ادارہ ہے, اس کو یہ سپورٹ کرے گا. سارے ایسے ٹیلنٹڈ اور دوسری ایمان آئیں گی انشاءاللہ, ان کو سپورٹ کرتا رہے گا. تھینک یو سو ویری مچ آپ کا بہت آپ کے وقت کے لیے, اور آپ اسی طرح سے کام, اسی طرح سے اس مشن پہ آپ جو ہے لگے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے ہماری ریئل پاکستانی ایمان دانش خان سے بات آپ کی رہی, اور ہم نے جو ہے ہمارے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر NIC کے, ان سے بھی گفتگو رہی. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. ڈیفینیٹلی ہر کوئی اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کر رہا ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو فضول خرچی کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اپنی لائف میں جو ایک ریسائکلنگ ہے نا, وہ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ہم اپنی کوئی ذرا سی بھی چیز استعمال کرتے ہیں, استعمال کی اور پھر چھوڑ دیجیے, یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے. پھر ہمارے کبرز, ہمارے جو روم میں جتنی چیزیں بھر جاتی ہیں نا, وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. تو کوشش کریں فضول خرچی نہ کریں, اور اگر کچھ چیزوں میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو یہ جو کام ہے نا, نہ صرف آپ کی زندگی آسان کرے گی, میں سمجھتی ہوں جس پلانٹ میں ہم رہتے ہیں نا, اس کی بھی زندگی آسان ہو سکتی ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.